الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ لوگوں کی خدمت میں اپنے محبوب ادارے جامعۃ الشیخ حسین احمد المدنی دیوبند کا مختصر تعارف کرانا ہے، اور مجھے اس کی خدمات پر روشنی ڈالنی ہے اور اس کی موجودہ صورتحال کے سلسلے میں، اور حضرت اقدس استاذ محترم محتمم جامعۃ الشیخ مولانا مزمل علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی حق ہے اسے بے خوف و خطر کہتا ہوں، جو بھی حق ہے اسے بے خوف و خطر کہتا ہوں، مصلحت کہتی ہے خاموش مگر کہتا ہوں۔ عزیزو، دیوبند ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر الحمدللہ بے شمار مدارس ہیں، اور پہلا مدرسہ دیوبند کا جو مشہور ہے دارالعلوم کے نام سے، دارالعلوم کے بعد وہاں بے شمار مدارس اور مکاتب قائم ہوئے اور روزانہ قائم ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا سے تشنگان علوم نبوت آتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے بے شمار دنیا کے اندر اپنے علمی اور روحانی سپوت پیدا کیے، جنہوں نے پوری دنیا میں جا کر اپنا فیض عام کیا، دارالعلوم کا فیض پھیلایا۔ انہی وابستگان میں سے، فیض یابوں میں سے ایک نام حضرت اقدس مولانا مزمل علی صاحب آسامی قاسمی دامت برکاتہم کا ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے سابق مقبول معروف استاذ رہے ہیں۔ آپ نے وہاں تقریباً ششم یا ہفتم جماعت تک کی کتابیں میری ناقص معلومات کے مطابق پڑھائی ہیں، اور نہ جانے کس وجہ سے حضرت والا دارالعلوم دیوبند سے نکلے، یا جو بھی وجہ رہی ہو میں نہیں جانتا، نہ میں نے کبھی معلوم کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے، کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے، تو اس کے ذمے پرانی جگہ سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا جو مقام ہوتا ہے اس کو وہاں لے جایا جاتا ہے۔ حضرت استاذ محترم نے 21 جنوری 2001 25 شوال بمطابق 1421 ہجری میں جامعۃ الشیخ حسین احمد المدنی کی بنیاد ڈالی۔ یہ جس شخصیت اور ذات گرامی کی طرف ادارہ منسوب ہے، ہم سب انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، جو حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد ماجد ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا اسجد مدنی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت استاذ محترم حضرت مولانا احمد سعید صاحب جو میرے استاذ ہیں، میں نے ان سے ترمذی پڑھی ہے۔ آپ کے والد گرامی مشہور زمانہ محدث حضرت اقدس محدث دارالعلوم دیوبند، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کے دست مبارک سے اس کی بنیاد اور قیام عمل میں آیا۔ یہ ادارہ ان 20 سالوں میں الحمدللہ ادارے نے جو ترقی کی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ادارے کے اندر تقریباً 2000 طلبہ پڑھتے ہیں، اور پورے ہندوستان کے طلبہ وہاں الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ میں جامعہ کا فاضل ہوں۔ جامعہ کے اندر 2 سال پہلے الحمدللہ جب جامعہ میں دور حدیث کا قیام ہوا، دوسری جو بیچ جامعہ میں تھی، اس وقت میں نے وہاں سے دور حدیث کیا، اور میں حیران تھا کہ نوجوان اساتذہ وہ جب مسند درس پر اور درس حدیث کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ دل ان کی تقریر سے، ان کی باتوں سے بالکل مطمئن ہوتا تھا، باتیں سمجھ میں آتی تھیں، اور میں نے جن اساتذہ سے استفادہ کیا وہ سارے کے سارے دارالعلوم دیوبند کے نہایت لائق و فائق سپوت اور قابل قدر لوگ ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوتا ہے حضرت اقدس استاذ محترم معتمم صاحب نے ایک ایک استاذ کو چن چن کے لیا ہے، اور یہ ان کا حسن انتخاب ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جامعۃ الشیخ اس سلسلے میں اپنی نیک نامی میں مشہور ہے کہ وہاں جو طلبہ داخلہ لیتے ان طلبہ کا داخلہ آسانی کے ساتھ دارالعلوم میں ہو جاتا ہے، اور دارالعلوم کے بڑے اساتذہ بھی اس بات کو بالکل تسلیم کرتے ہیں۔ اب مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت اقدس معتمم صاحب کی شخصیت، میں نے 2 سال تک حضرت اقدس کو مستقل دیکھا، آپ کے بارے میں کوئی مالی معاملات کی کمی ہمیں سننے میں نہیں آئی، کوئی اخلاقی خرابی ہم نے حضرت معتمم صاحب کے بارے میں نہیں دیکھی، بلکہ میں نے باپ سے زیادہ شفیق حضرت معتمم صاحب کو دیکھا ہے۔ بعض دفعہ میرے سلسلے میں بھی حضرت معتمم، مجھے کوئی کام ہوا حضرت سے، میں گیا، وہ بات ناراضگی کی ہوئی یا یہ کہ وہ ایسا، بعض طلبہ کو ہم نے دیکھا، ایک طالب علم آیا، اس نے املا کی غلطی کی، جو یوں معلوم کوئی اگر بہت زیادہ سختی کی بات ہوتی حضرت کر سکتے تھے، آپ نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح محبت سے سمجھایا۔ اب ایسی شخصیت پر جو سراپا پیکر شفقت ہیں، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور نہایت بالکل سطحی قسم کے اور بھونڈے قسم کے، یہ کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، اور ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا۔ حضرت معتمم صاحب اللہ کا احسان ہے، طلبہ پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور میں نے اساتذہ سے جو ان کی صورتحال معلوم کی، اساتذہ کے بالکل وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اساتذہ سے بھی ان کو محبت ہے، ایک ایک طالب علم سے محبت ہے، ان کی نصیحتیں الحمدللہ جو دورے اور افتاء کے سال میں انہوں نے ہمیں کی تھیں وہ آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ تو میں ہر اعتبار سے ہم نے حضرت معتمم صاحب کو الحمدللہ بہتر پایا، کبھی کوئی کمی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بشری تقاضے کی وجہ سے یا بشریت کی وجہ سے کوئی بات کبھی ہو بھی گئی ہو، اس سے بعید نہیں، لیکن کیا ایسے آدمی پر جس پر خیر غالب ہے، جو خود دارالعلوم کے لائق و فائق استاذ رہے ہوں، اور دارالعلوم کے اساتذہ جن کی قدر کرتے ہوں، اور جن کی اتنی خدمات ہیں، آج 50 سالہ جن کی خدمات ہیں، ان خدمات کو بالائے طاق رکھ کر اگر مان لیں کہ اس کوئی کمی نظر آ بھی جائے انتظامی امور کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جبکہ پورا ملک پریشان ہے، تو ان کو نشان تنقید بنایا جائے۔ اور سوشل میڈیا پر لکھنے والے سستے لکھاریوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ حضرات اپنی صلاحیتوں کو یوں تنقیدات میں اور جرح میں ضائع نہ کریں۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کی طاقت دی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور کیا یہ وہ زمانہ نہیں آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قلم کا طوفان بدتمیزی برپا ہوگا؟ کیا یہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بغیر تحقیق کے کسی طالب علم نے کہہ دیا، حضرت معتمم صاحب دامت برکاتہم سے خود آج میری تفصیلی بات ہوئی، حضرت والا نے مجھے پوری رودات سنائی، اور میں الحمدللہ پہلے بھی مطمئن تھا، مزید میں مطمئن ہو گیا، اور لوگوں کے جواب دینے کے لیے میں صورتحال سے واقف نہیں تھا، لیکن ہمیں اپنے اساتذہ پر، ہمیں اپنے معتمم صاحب پر پورا اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فارغ ہو کر ابھی 1 سال ہوئے، 1 سال کے عرصے میں، قلیل عرصے میں مجھ سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا، حضرت معتمم صاحب بھی جانتے ہیں، میرے استاذ محترم حضرت مولانا صدر عالم صاحب بھی جانتے ہیں، حضرت اعزز مولانا ابصار صاحب بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے اب دوسرا مسئلہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جامعۃ الشیخ کا جو مقام ہے وہ بہت کم ہے۔ پہلی بات، کوئی مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہوا کرتا، اور مدرسہ عمارات سے بڑا نہیں ہوا کرتا، مدرسہ اپنی خدمات سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو مدرسے کی عمارات کی وجہ سے، اس کے صاف ستھرے بہت زیادہ نظام کی وجہ سے، اور ان کے پاس اسباب کی وافر مقدار میں موجودگی کی وجہ سے جو کمپیریزن کر رہے ہیں اور تقابل کر رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہوں گا ابھی اس مدرسے کو قائم ہوئے وقت بہت تھوڑا ہوا ہے، آپ وقت دیجئے، انشاءاللہ اس کے سپوت پوری دنیا میں جا کر کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس عاجز کے ذریعے سے بے شمار کام لیا، میرے اساتذہ اس بات کو جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا جو نقصان ہو رہا ہے اور تنگ نظری جو آ رہی ہے وہ یہ کہ دارالعلوم کا جو فاضل ہوگا یا کسی بڑے ادارے کا جو فاضل ہوگا، اسی کی سند مقبول ہوگی، اسی کی خدمات مقبول ہوں گی، اور جو چھوٹے مدرسوں کا فاضل اور فارغ ہوگا اس کو مقبول اور بہتر نہیں سمجھا جائے گا، اس کی خدمات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ نظریہ کچھ لوگوں نے قائم کر لیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی مدرسے کا کوئی انتظامی معاملہ ہے تو پہلے انتظامیہ سے تحقیقات کریں۔ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ کیا تحقیق کا موقع بھی نہیں ہے؟ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کیا یہ روایت آپ کو نہیں پہنچی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ آپ کو کسی طالب علم نے کچھ کہہ دیا، آپ نے اس کی بات کو اقرار مان لیا اور مضمون لکھنا، تحریر لکھنا شروع کر دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کسی آدمی
کسی شخصیت، کسی ادارے کو، کسی آدمی کی خدمات کو مطعون کرنے سے پہلے اور تہمت لگانے سے پہلے خدا کے واسطے تحقیق کر لیا کیجئے۔ ادارہ الحمدللہ بے غبار ہے، محتمم صاحب الحمدللہ بے غبار ہیں، الحمدللہ وہاں کے فضلاء پورے ہندوستان میں اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں الحمدللہ وہاں دوسرے سال کا دور حدیث کا فارغ ہوں، میری سند آپ وہاں میرے اساتذہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ جو پوری ہندوستان کے اندر جہاں جامعۃ الشیخ کے فضلاء ہیں وہ جامعۃ الشیخ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ میں اپنے تمام متعلقین کو، محبین کو کہتا ہوں جامعۃ الشیخ دیوبند کا مقبول محبوب ادارہ ہے، لہٰذا اس کے حق میں دعائیں کریں، حضرت محتمم صاحب کے حق میں دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو، ادارے کے فضلاء کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید اسباب اور وسائل پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔